ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبروں پر تبصرے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ تفصیلات میں جاؤں اس سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر ضرور توجہ کیجیے گا۔ مارننگ پرائم ٹائم بھی شائع ہو چکا ہے، جن احباب نے نہیں دیکھا ضرور دیکھیں۔ اس وقت عالمی سطح پر جو سب سے بڑی خبر پورے عالمی سطح کے اخبارات میں تجزیے تبصرے کی جو وجہ بنی ہوئی ہے وہ ہے رشیا کا کھل کر کے ایران کے سپورٹ میں آنا اور اپنے ایک مخصوص طیارے کو، جسے TU-21-4PU کے نام سے ایک خصوصی کمانڈ طیارہ مانا جاتا ہے، وہ تہران کو بھیجنا اس وقت جو ہے بہت ہی زیادہ سرخیوں میں ہے۔ آپ لوگ بہتر انداز میں جانتے ہیں کہ اس وقت صورتحال اور کشیدگی کس قدر انتہا اور عروج کو پہنچ چکی ہے۔ کل رات بھی امریکہ نے بہت سارے جو ہے ٹھکانوں پر نشانہ سادھا، تو جو ہے ایران نے بھی اس کے بدلے کی کارروائی کرتے ہوئے جتنے بھی خلیجی ممالک میں امریکہ کے فوجی اڈے ہیں اس کو نشانہ بنایا۔ ظاہر سی بات ہے، لے دے کا عمل ہے۔ مغربی ایشیا میں امریکہ اور ایران کے درمیان بڑھتے ہوئے فوجی تناؤ کے درمیان روس کا یہ قدم اٹھانا اس وقت امریکہ کو نہ صرف تشویش میں مبتلا کر رکھا ہے، بلکہ اندرونی سطح پر کتنے نئے ہتھیار رشیا نے ایران کو بھیجا جا چکا ہے، اس کی بنیاد پر اس پر بھی الگ الگ تبصرے ہیں۔ آج اگر آپ انڈیا کی بھی مختلف جو ہے ٹی وی چینل اٹھا کر کے بیٹھیں گے تو وہاں پر بھی آپ کو محسوس ہوگا کہ اسی تیاری کے بارے میں تبصرے چل رہے ہوں گے۔ دراصل روس نے اپنا خصوصی TU-21-4PU کمانڈ جو طیارہ تہران بھیجا، جو جنگ میں ہلچل مچ گئی ہے۔ اس قدم کو روس اور ایران کے درمیان مضبوط ہوتے ہوئے اسٹریٹجک تعلقات کا اشارہ سمجھا جا رہا ہے، اور ماہرین کا ماننا یہ ہے کہ معلومات درست ہیں تو خطے میں بڑھتے ہوئے تناؤ میں جو شدت آ رہی ہے اس کی جانب ایک نیا اشارہ ہے۔ اس لیے کہ یہ بات الگ ہے کہ آپ جو ہے زبانی طور پر کسی کا سپورٹ کریں اور کہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ساتھ میں اپنے ملک میں بننے والے خطرناک ہتھیار کو جنگ کے درمیان میں کسی ملک کو دے دینا، یہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ کئی سارے ممالک کو ایک دوسرے پر حملے کرنے پر اکساتا ہے یا پھر مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ یعنی مطلب یہ کہ یہ ملک نے اس کا سپورٹ کیا تو پھر دوسرا ملک دوسرے ملک کے ساتھ آ جائے گا۔ جو ممالک ایک دوسرے کے قریب ہے وہ ایک دوسرے کے سپورٹ میں آ جائیں گے۔ زبانی سپورٹ الگ ہے، اور پھر جو ہے پوری طرح سے ہتھیار فراہم کرنا، جنگی سطح کے سامان فراہم کرنا، یہ الگ بات ہے۔ اب یہ طیارہ کیوں اس قدر سرخیوں میں آیا؟ یہ کوئی عام مسافر طیارہ نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے آپ میں ایک اڑتا ہوا قلعہ مان لیجئے گا۔ اس کی مضبوطی، اس کے اندر کی مضبوطی کو ایک قلعے کے مانند سمجھا جاتا ہے، اور روس کا ایک خصوصی ایئر بورن کمانڈ پوسٹ طیارہ جو جنگ کے دوران انتہائی اہم ہو جاتا ہے، اسے بحران یا جنگ جیسی صورتحال میں ملک کی اعلیٰ قیادت کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ یعنی جو فرسٹ لائن کے کمانڈرز ہوتے ہیں، جو آخری فیصلہ جن لوگوں کا ہوتا ہے، ان کے اس طیارے میں ایسی جدید مواصلاتی اور کنٹرول نظام نصب ہے جس کی مدد سے اعلیٰ افسران دوران پرواز بھی اہم اور فوجی سرکاری فیصلے لے سکتے ہیں۔ اسے روس کا فلائنگ کمانڈ سینٹر بھی کہا جاتا ہے۔ کئی ماہرین اسے امریکہ کے صدر کے ہنگامی کمانڈ طیارے کے روسی ورژن کے طور پر دیکھتے ہیں۔ یہ طیارہ ایسے وقت میں تہران پہنچنے کی خبر جب امریکہ اور ایران کے درمیان دوبارہ فوجی کارروائی تیز ہو چکی ہے۔ روس کے ٹوپولیو 214 طیارے کا فوجی ورژن ہے۔ دراصل اس میں محفوظ مواصلاتی نیٹ ورک سیٹلائٹ سسٹم بھی اس میں ہے، اور جدید کمانڈ آلات نصب کیے گئے ہیں۔ فضا میں ہی مختلف قسم کے فیصلے لے کر کے وہیں سے فوجیوں کو حملہ کرنے، روکنے اور بھی مختلف چیزیں جو ہے پیغامات یہاں سے ارسال کر سکتے ہیں، اور یہ تقریباً 850 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے اڑتا رہے گا، پرواز کر سکتا ہے۔ 6500 کلومیٹر تک بغیر رکے سفر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ طیارے کی کچھ جدید ورژن بھی ہیں جن میں مزید جدید مواصلاتی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا ہے۔ یہ جو ہے اس وقت سامنے اس کی تفصیلات آ رہی ہے، جس کی وجہ سے جنگ کی صورتحال نئے سمت میں جا رہی ہے، اور کارروائیوں میں شدت مزید پیدا ہونے کے امکانات ظاہر ہے سامنے آ رہے ہیں۔
دوسری جانب امریکی فوج کا بحری راستہ کھلا ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے امریکی فوج۔ ایران کا بندش برقرار رکھنے کا اعلان آ چکا ہے آبنائے ہرمز میں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے ابھی دوپہر کے وقت میں سماجی رابطے کے پلیٹ فارم پر ایک بیان جاری کیا اور کہا کہ آبنائے ہرمز سے وہ تمام جہاز قانونی طور پر گزر سکتے ہیں جو بین الاقوامی قوانین کی پاسداری کرتے ہیں۔ بیان میں کہا گیا کہ امریکی فوج ایران کی بلا جواز جارحانہ سرگرمیوں، دھمکیوں، ہراسانیوں اور ایک طرفہ اعلانات کے باوجود سمندری آمد و رفت کی آزادی برقرار رکھنے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے دعویٰ بھی کیا کہ ایران آبنائے ہرمز کو کنٹرول نہیں کرتا۔ اس بیان سے کچھ ہی دیر قبل ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز کے انتظام کی ذمہ دار اتھارٹی نے اعلان کیا تھا یہ بحری راستہ فی الحال پوری طرح بند ہے۔ ایرانی حکام کا ماننا ہے کہ خطے میں غیر ملکی طاقتوں کی غیر قانونی مداخلت کے باعث پیدا ہونے والی سلامتی کی صورتحال کے پیش نظر یہ فیصلہ کیا گیا ہے اور آئندہ اطلاع تک کسی بھی جہاز کو گزرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ایک طرف یہ اور دوسری جانب اکساتا ہے امریکہ کہ آپ جاؤ مار کھاؤ پھر جو ہے اپنی بربادی کے پروانے لیں۔ تو صورتحال یہ ہے ناظرین گرامی، نقل و حرکت کی اجازت کسی بھی طرح سے یہاں نہیں دی جا رہی ہے، لیکن امریکہ دنیا کو بیوقوف بنا کر کے اس راستے سے گزرنے پر مجبور کر رہا ہے، جس کو لے کر کے الگ الگ طرح کے تفسیریں ہیں۔ ادھر ایران نے اقوام متحدہ کو بھی جواب دیا ہے۔ حملہ آوروں کو ذمہ دار ٹھہرانا غیر ذمہ دارانہ رویہ کہتے ہوئے اس نے بیان جاری کیا۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے ایکس پر جاری اپنے بیان میں کہا کہ موجودہ صورتحال کو محض فوجی تصادم قرار دینا درست نہیں ہے، بلکہ یہ سلسلہ 28 فروری کو امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے شروع کیے گئے کھلے اور بلا اشتعال حملوں کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان حملوں میں ایران کے سابق سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای بھی شہید ہو چکے ہیں، لیکن یہ بات اقوام متحدہ کو نظر نہیں آتی۔ ہم جواب میں کویت میں، تہران کی جانب سے، بحرین میں اور دیگر اڈوں پر، فوجی اڈوں پر، جبکہ ہم عوام کو نہیں نشانہ بنا رہے اور نہ ہی کسی بھی طرح سے وہاں کے سرکار سے وابستہ کسی چیزوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ ہم نشانہ جو بنا رہے ہیں وہ امریکی فوجی اڈوں کو جو کویت میں، بحرین میں اور دیگر علاقوں میں ہیں، کیونکہ وہاں سے اڑان بھر کر کے ہمارے علاقے میں تباہی مچانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ یہ جوابی کارروائی ہے، لیکن اقوام متحدہ اس بات کو جاننے کے باوجود بھی ایک طرفہ کارروائی کر رہا ہے جو قابل قبول نہیں ہے۔ اسماعیل بقائی نے کہا کہ ایران کسی ملک پر حملہ نہیں کرتا، بلکہ جنوبی خلیج فارس میں موجود امریکی فوجی اڈوں اور عسکری تنصیبات کو نشانہ بنانا بین الاقوامی قانون کے تحت ایران کے حق دفاع کا جائز استعمال ہے۔ ان کے مطابق اقوام متحدہ کو چاہیے کہ وہ خطے کے ان ممالک سے مطالبہ کرے کہ وہ امریکہ کو ایران کے خلاف اپنی سرزمین استعمال کرنے کی اجازت نہ دے۔ تو ناظرین گرامی، یہ اس وقت کی ایران امریکہ کے درمیان موجود جو صورتحال ہے اور جو تازہ اس کی اپڈیٹس آئے ہیں وہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے اس وقت رکھی ہے۔ اب آئیے چلتے ہیں بینکاک کی خبر تو آپ لوگوں تک پہنچی ہوگی کہ کس طرح سے ایک پب میں زبردست آگ حادثہ پیش آیا، جس کے بعد 27 افراد کے ہلاک ہونے کی خبریں آئیں۔ صورتحال بہت تشویشناک بنی ہوئی ہے۔ 13 جولائی کی صبح ایک زبردست آگ لگ گئی یہاں دارالحکومت بینکاک میں، تھائی لینڈ کے دارالحکومت میں، جہاں جو ہے پب تھا، ناچ گانا چل رہا تھا، شراب نوشیاں چل رہی تھی۔ تھائی لینڈ کے وزیر اعظم انوتین چرنویرا کول نے واقعے کے بارے میں جاننے کے بعد پب کا دورہ بھی کیا۔ دی گارجین کے مطابق پی ایم چارنویر کول نے کہا کہ آگ لگنے کے بعد پب تیزی سے دھوئیں سے بھر گیا، جس سے بہت سے لوگ اپنی جان بچانے کے لیے پب کے پیچھے باتھ روم میں بھاگنے پر مجبور ہوئے۔ ہم نے 27 لاشیں نکالی ہیں، باقی کو اسپتال لے جایا جا رہا ہے۔ 63 دیگر افراد کو اسپتال میں داخل کرایا گیا۔ بینکاک کے گورنر چارٹ سٹی پونٹس نے کہا کہ زخمیوں اور اسپتال میں داخل ہونے والوں میں کئی لوگوں کی جو ہے حالت بڑی تشویشناک بنی ہوئی ہے اور ان تمام لوگوں کا علاج کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ہلاکتوں میں اضافہ ہو سکتا ہے، یہ بات اس وقت سامنے آئی ہے۔ بنگلہ دیش کی وہ خبر بھی آپ تک پہنچی ہوگی ناظرین گرامی، مسلسل موسلا دھار بارش کے نتیجے میں آنے والے سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ نے بڑے پیمانے پر اس ملک میں بھی تباہی مچائی۔ اس وقت عالم بھر کی مختلف جو ہے
ممالک اس وقت جو ہے سیلاب کے زد میں ہے اور ہم لگاتار وہاں کی خبریں آپ تک پہنچا بھی رہے ہیں۔ ابھی بنگلہ دیش کی تصویریں ہیں اور مکمل قدرتی آفات کے باعث اب تک ہلاکتوں کی تعداد یہاں کے اخبارات کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ 51 افراد ہلاک ہو چکے اور 39 افراد زخمی ہیں۔ 10,22,963 افراد اس وقت جو ہے اس آفت سے متاثر ہوئے ہیں۔ مختلف علاقوں میں امدادی اور بچاؤ کی کارروائیاں جو ہے مسلسل جاری ہیں اور اس میں جنگی پیمانے پر کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ 2,76,918 خاندان سیلابی پانی میں محصور ہو چکے ہیں۔ 44,457 افراد کو محفوظ مقامات پر قائم امدادی کیمپوں میں منتقل کیا جا چکا ہے۔ 1,131 امدادی کیمپ قائم کیے گئے ہیں۔ خوراک، پینے کے صاف پانی اور دیگر بنیادی سہولات کی فراہمی کی جا رہی ہے۔ اور اس سیلاب سے جو سب سے زیادہ جن علاقے جو ہے جس کے زد میں آئے وہ جو ہے کاکس بازار، چٹکانگ، بندربن، رنگا ماٹی، مولوی بازار، حبیب گنج، کھاکڑا چھڑی اور چٹاگانگ، بندربن، رنگا ماٹی یہاں اور مولوی بازار میں مختلف جانیں گئی ہیں اور یہ سارے علاقے اس کے زد میں آئے۔ ابھی فی الحال جو ہے سیلاب سے ملک کی 58 ذیلی انتظامی اکائیاں، 386 یونینیں، 12 بلدیاتی علاقے متاثر ہونے کے بعد جنگی پیمانے پر کام شروع ہوئے ہیں تو ایک بار پھر جو ہے بنگلہ دیش وہ سیلاب کی زد میں آیا ہے۔ ناظرین گرامی، بھارت کی بات کرتے ہیں۔ بھارت میں یہ 136 سالہ پرانی گوری پور کی جامع مسجد میں اس وقت نماز بند کر دی گئی ہے اور عارضی طور پر اس کو بند کر دیا گیا ہے اور اس مسجد کو دوسرے جگہ منتقل کرنے کا فیصلہ لیا جا چکا ہے۔ مغربی بنگال میں واقع 136 سال پرانی گوری پور جامع مسجد، جس کو بانکرا مسجد کہا جاتا ہے، بڑی مشہور تھی، تاریخی تھی اور حکومت نے مسجد میں عوامی داخلے پر عارضی پابندی عائد کرنے کے بعد نماز پر روک بھی لگا دی ہے۔ یہ مسجد کلکتہ کے نیتا جی سبھاش چندر بوس بین الاقوامی ہوائی اڈے پر کے احاطے میں واقع ہے اور رن وے کی اس وقت توسیع کی جا رہی ہے، جس کے چلتے اس مسجد کو دوسرے جگہ منتقل کرنے کا حکومت نے فیصلہ لیا ہے۔ ریاستی وزیر دلیپ گھوش نے حکومت کے فیصلے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ ایئرپورٹ کے رن وے کی توسیع کے منصوبے کے تحت مسجد کی منتقلی کا عمل شروع کیا جا رہا ہے۔ اسی وجہ سے فی الحال مسجد میں داخلہ اور نماز دونوں پر پابندی لگائی گئی ہے۔ دلیپ گھوش کے مطابق گوری پور جامع مسجد کے منتقلی کا معاملہ کافی عرصے سے زیر غور تھا۔ اب حکومت مسجد انتظامیہ کے ساتھ بات چیت کر رہی ہے تاکہ مسجد کو مناسب مقام پر منتقل کیا جا سکے اور ایئرپورٹ کی توسیعی منصوبہ بندی مکمل ہو سکے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ بارش کی وجہ سے مسجد تک جانے والی سڑک بھی متاثر ہوئی ہے، جس کی مرمت کی جا رہی ہے۔ حکام کے مطابق منتقلی اور ضروری تعمیراتی کام مکمل ہونے کے بعد ہی مسجد کو دوبارہ کھولنے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ یہ بات اس وقت سامنے آئی جس کو لے کر کے الگ الگ طرح کی طرف۔ ادھر ناظرین گرامی، تلنگانہ میں جاری خصوصی ووٹر نظر ثانی مہم کے دوران ایک اور تنازع والا معاملہ سامنے آیا۔ ضلع کاماریڈی میں گھر گھر ووٹر تصدیقی مہم انجام پانے والے خاتون بوتھ لیول آفیسر نے الزام عائد کیا ہے کہ سرکاری فرائض کی انجام دہی کے دوران انہیں دھمکیاں دی گئی، حملہ کیا گیا، سرکاری کام میں رکاوٹ ڈالی گئی۔ پولیس نے شکایت کی بنیاد پر 2 خواتین سمیت 3 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کی۔ پولیس کے مطابق 42 سالہ خاتون BLO نے اپنی شکایت میں بتایا کہ 10 جولائی کو وہ SIR مہم کے تحت گھر گھر جا کر ووٹر اندراج اور تصدیق کا کام کر رہی تھی۔ اسی دوران 2 خواتین نے انہیں انومریشن فارم جمع کرایا۔ فارم کی جانچ کے دوران انہوں نے دیکھا کہ اس درخواست گزار کی تصویر موجود نہیں تھی، جس پر انہوں نے تصویر فراہم کرنے کو کہا۔ شکایت کے مطابق اس دوران خاتون نے بنگلہ دیش سے تعلق دیا، اس لیے تصویر نہیں لگائے گی۔ BLO نے قواعد کا حوالہ دیتے ہوئے فارم قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ خاتون افسر کا الزام ہے کہ فارم مسترد کیے جانے پر دونوں خواتین نے ان کے ساتھ بدتمیزی کی، سرکاری کام میں رکاوٹ ڈالی اور انہیں دھمکایا۔ تو یہ ناظرین گرامی، جب فوٹو دینے کے لیے کہہ رہے تو فوٹو دینا چاہیے، اس کے بجائے اس طرح کی دادا گیری کریں گے تو ظاہر سی بات ہے BLO جا کر کی شکایت کریں۔ سرکاری کاموں میں ان کے حساب سے کام کرنا ضروری ہے، ورنہ ان کچھ لوگوں کی وجہ سے سارے کی سارے جو بھی کارروائی ہو رہی ہے اس میں شک پیدا ہو جاتا ہے۔ ادھر ناظرین گرامی، سپریم کورٹ نے واضح کیا ہے کہ شہریت کی تصدیق کا عمل اور کسی شخص کو غیر ملکی قرار دینے کا طریقہ کار مکمل طور پر شفاف ہونا چاہیے۔ عدالت عظمیٰ نے آسام کے 27 افراد کو جنہیں غیر ملکی قرار دیا گیا تھا عبوری تحفظ فراہم کرتے ہوئے کہا کہ شہریت اور غیر ملکی ہونے کا تعین
آئینی اور قانونی لحاظ سے نہایت اہم معاملہ ہے۔ سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ غیر قانونی طور پر کسی کو بھارتی شہریت حاصل کرنے سے روکنے کا اختیار حکومت ہند کے پاس ہے، تاہم ہر معاملے میں قانونی عمل کی بالادستی برقرار رہنی چاہیے۔ عدالت نے اس سلسلے میں گوہاٹی ہائی کورٹ اور متعلقہ ٹریبونلز کے فیصلوں کو منسوخ کر دیا۔ آسام کے 27 افراد نے سپریم کورٹ سے رجوع کرتے ہوئے موقف اختیار کیا تھا کہ پرانی ووٹر فہرستوں میں ٹائپنگ کی غلطیوں اور ناموں کے ہجے میں معمولی فرق کو بنیاد بنا کر انہیں غیر ملکی قرار دیا گیا، جو غیر منصفانہ ہے۔ سپریم کورٹ نے انہیں راحت دیتے ہوئے کہا کہ اس نے ابھی ان کی شہریت سے متعلق شواہد کا جائزہ نہیں لیا ہے۔ تو اس طرح 27 افراد کو جس کو جبراً غیر ملکی قرار دیا گیا تھا، ان کو سپریم کورٹ نے راحت دی ہے۔ آج سپریم کورٹ نے مدراس ہائی کورٹ کے اس حکم پر بھی عبوری روک لگا دی جس میں ریاست تمل ناڈو میں عید الاضحیٰ سمیت سال کے کسی بھی دن گائے یا بچھڑے کے ذبح پر مکمل پابندی عائد کی گئی تھی۔ جسٹس وکرم ناتھ اور جسٹس سندیپ مہتا پر مشتمل بینچ نے تمل ناڈو حکومت کی جانب سے دائر خصوصی درخواست سماعت پر نوٹس جاری کرتے ہوئے عبوری حکم صادر کیا۔ عدالت نے ابتدائی طور پر مشاہدہ کیا کہ ہائی کورٹ کے فیصلے کا آخری حصہ جس میں ریاست بھر میں مکمل پابندی عائد کی گئی بظاہر اصلاح کا متقاضی ہے۔ ریاست کی جانب سے سینئر وکیل ڈاکٹر ابھیشیک منو سنگھوی نے دلائل پیش کرتے ہوئے کہا کہ مدراس ہائی کورٹ کا فیصلہ تمل ناڈو اینیمل پرزرویشن ایکٹ 1958 کے خلاف ہے۔ اس قانون کے تحت 10 سال سے زیادہ عمر کی ایسی گائیں جو کام یا افزائش کے قابل نہ ہوں مجاز اتھارٹی کے سرٹیفکیٹ کی بنیاد پر ذبح کی جا سکتی ہے۔ حکومت نے عدالت کو بتایا کہ جانوروں کے ذبح سے متعلق دیگر قوانین جن میں پریونشن آف کریولٹی ٹو اینیملز ایکٹ 1960، سلاٹر ہاؤس رولز 2001، تمل ناڈو اربن لوکل باڈیز ایکٹ 1998 اور اربن لوکل باڈیز رولز 2023 شامل ہیں۔ ذبح کے ضوابط تو مقرر کرتے ہیں لیکن مکمل پابندی عائد نہیں کرتے۔ حکومت کا ماننا تھا کہ ہائی کورٹ نے ایسا حکم دے کر قانون سازی کی جگہ عدالتی قانون سازی کر دی ہے۔ ناظرین گرامی، مجھے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔